جب تم کسی عورت کو پسند آ جاتے ہو تو وہ ایک اشارہ تمہیں بار بار دیتی ہے سمجھنے کی باتیں۔ کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے، بس انسان وقت کے ساتھ ان کو چھپا لینے کا سلیقہ جان جاتا ہے۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ مجھے لگتا تھا دنیا ہماری چاہ کو ہمیشہ رد کرتی ہے، جو ہمیں عزیز ہو اس سے ہمیں دور کر دیتی ہے۔ ہم بارہا چاہنے کے باوجود اس چیز سے محروم کر دیے جاتے ہیں جس کی تمنا دل بڑی شدت سے کرتا ہے، مگر جب اللہ کے فیصلوں کے پیچھے اس کی مصلحت کا علم ہوا تو یہ جان کر لب مسکرا اٹھے اور دل کو تسلی ملی کہ اللہ ہمیں ہر اس چیز سے نوازتا ہے جس میں ہمارے لیے عافیت چھپی ہوتی ہے۔ وہ ہمارا مقام وہاں بناتا ہے جہاں محبت اور قدر کی فراوانی ہو، اور وہ ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دیتا ہے جسے ہماری قدر نہ ہو، جسے ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ ساری عمر بوجھ اٹھایا کیل نے اور تعریف ہوتی رہی تصویر کی۔ روزانہ نہ سہی مگر کبھی کبھی ہی وہ شخص مجھے سوچتا تو ہوگا۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سوچتے؟ زندگی میں کچھ غلط ہو جائے تو گھبرانا اور ڈرنا مت، کیونکہ دودھ پھٹنے پر وہی لوگ گھبراتے ہیں جنہیں پنیر بنانا نہیں آتا۔ انسان کو انسان کا عادی ہونا سب سے بڑا نشہ ہوتا ہے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ عبادت اور محبت میں سچی خوشی تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے جس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اسے قربان کیے بنا اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ کسی کا مال، کسی کی اولاد، کسی کا نفس، کسی کا عہدہ اور کسی کا پیار اس کا اسماعیل ہوتا ہے۔ دنیا میں آزمائش انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور قربانی اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ 4 دن سگریٹ پی کر کہتے ہیں عادت ہو گئی، موبائل استعمال کر کے کہتے ہیں عادت ہو گئی، لیکن رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی شخص کہے مجھے نماز کی عادت ہو گئی ہے۔ میں ہر شخص کی حقیقت سے واقف ہوں۔ میں نے مقام خاص دے کر آزمایا ہے لوگوں کو۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر تمہیں بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو تم کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے فیصلوں میں اپنی ضد لے آؤ۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں مل سکی جس کا انتخاب تم نے کیا ہے، تو تم اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور تمہارا رب کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔ کہانی تو سادہ سی ہے زندگی کی، نہ الجھو نہ الجھاؤ، بس یہ سفر ہے اللہ سے اللہ تک کا، باقی سب تو کھیل تماشا ہے۔ جب تم کسی عورت کو پسند آ جاتے ہو تو وہ ایک اشارہ تمہیں بار بار دیتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ تمہیں اپنا سب کچھ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ اگر وہ ظاہری طور پر نہ بھی کہے تو تمہیں اشاروں میں حلال رشتہ یعنی نکاح کرنا کا ضرور کہے گی۔ وقت ایسا چل رہا ہے جہاں تمام اچھی باتیں، ہمدردیاں، سچی محبتیں اور انسانیت صرف سوشل میڈیا پر موجود ہیں، پر انسان کے کردار میں نہیں۔